بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم یہاں پہ وضو جبیرہ کرنے جا رہے ہیں۔ ناک کے اوپر پٹی ہے، پانی نہیں پہنچ سکتا، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے تو وہ آپ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ چہرہ دھونا ہے، بالکل اوپر سے جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں پہ پانی ڈالیں گے اور وہاں سے جو ہے وہ دھونا شروع کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ پورا دھل جائے گا تو اسے دھونا کہتے ہیں، وگرنہ پانی آپ ایک دفعہ ڈالیں، دو دفعہ ڈالیں، اس کا ایشو نہیں ہوتا۔ اسے عربی میں اور روایات میں سب کہتے ہیں، سب الماء۔ تو یہ ہم دیکھیں، اوپر سے پانی ڈالنا شروع کیا ترتیب سے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلے پٹی پہ مس کریں گے، نہیں، اوپر ترتیب سے جو ہے وہ دھونا شروع کرنا ہے، اور پٹی کے اوپر والا جو ایریا ہے وہ آپ دھو لیں گے اچھی طریقے سے، وہاں پہ آپ کا سارا پانی پہنچ جائے گا۔ آنکھوں کے درمیان میں جو جگہ ہے وہاں پہ بھی ہاتھ ماریں گے تاکہ وہاں پہ پانی پہنچ جائے، سائڈوں پہ جو حصہ ہے چہرے کا وہ دھو لیں گے۔ اب جب پٹی کی باری آئے گی تو اس کے اوپر اب جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ جو گیلا ہاتھ تھا وہ اسی سے جو ہے وہ مس کرنا جو ہے وہ شروع کریں گے، پٹی کے تمام حصوں کے اوپر جو ہے مس کریں گے تاکہ کوئی حصہ جو ہے وہ اس کا باقی جو ہے وہ نہ رہ جائے۔ ہاتھ خشک ہو جائے تو دوبارہ جو ہے اس کے اوپر پانی لگا لیں گے اور اس طرح سے جو ہے وہ مس کرتے رہیں گے۔ پٹی کا جو بھی پاک حصہ ہوگا جہاں پہ بلیڈنگ نہیں ہے اس کو مس کریں گے، اور پھر جو پٹی کا سائڈ والا حصہ صاف ہے جہاں پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی اس کو جو ہے وہ دھونا شروع کریں گے۔ تو یہ جو ہے وہ ترتیب کیا ضروری ہوتی ہے۔ اب یہ حصہ کچھ ہے جس کے اوپر بلیڈنگ نہیں ہے تو اس کو بھی ہم مس کر رہے ہیں، اور یہ جو حصہ ہے اس کے اوپر بلیڈنگ ہے، خون ہے، تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے، یہاں پہ اس کو مس نہیں کریں گے۔ ابھی یہ سائڈ پہ جو حصہ چہرے کا رہ گیا تھا باقی اس کو بھی جو ہے وہ دھو لیں گے۔ اچھا، یہاں پہ میری جو داڑھی ہے وہ بڑی ہے، اس کے نیچے سے جلد نظر نہیں آتی، تو لہٰذا نیچے سے جو ہے وہ میرے لیے دھونا ضروری نہیں ہوگا۔ یہ جو ہونٹوں کا حصہ صاف ہے اس کو میں دھو لوں گا جہاں پہ جو ہے وہ پانی پہنچ سکتا ہے۔ تو اب یہ جو داڑھی وغیرہ رہے گی اور جو مونچھوں کا حصہ ہے اس کے اوپر فقط ہاتھ جو ہے وہ پھیرنا ہوگا، کیونکہ یہ بڑے بال ہیں، اس کے نیچے سے جو ہے وہ جلد نظر نہیں آ رہی۔ اب جن لوگوں کی داڑھی جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اور اندر سے جلد نظر آتی ہے تو وہ پھر پھنس جاتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ نیچے سے جلد بھی دھونی پڑتی ہے۔ اچھا، بازو ہم نے دھونے ہیں تو یہ بالکل ترتیب سے اوپر سے چلیں گے، اس کو بھی جو ہے وہ نلکے کے نیچے اس طریقے سے رکھ لیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ کونی سے جو ہے وہ دھونا ہم شروع کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں پانی ایک سے زیادہ دفعہ ڈال رہے ہیں، تو پانی ایک سے زیادہ دفعہ ڈالنے میں حرج نہیں ہوتا، دھونا ایک ہی دفعہ کہلاتا ہے۔ یعنی دھونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ پورا دھل جائے گا اس سے کہا جائے گا کہ یہ جی ایک دفعہ دھلا ہے۔ پانی بے شک آپ 3-4 دفعہ ڈالیں، 5 دفعہ ڈالیں، پانی ڈالنا جو ہے وہ اس سے فقہ اسلام میں کہتے ہیں دھونے کا ایک مقدمہ شمار ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں پانی تو 3-4 دفعہ ہم نے ڈالا ہے، لیکن دھلا جو ہے وہ یہ ایک دفعہ ہے۔ ایک دفعہ کونی سے پانی ڈالا تھا، دوسری دفعہ سینٹر سے ڈالا تھا۔ اب اس کو بھی ایسے ہی ہم دھوئیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ پانی اب میں ڈال رہا ہوں کونی کے اوپر، تو یہ پانی ایک دفعہ ڈلنا شمار ہوا ہے، یہ دھونا اسے نہیں کہیں گے۔ دھونے کا مطلب کیا، جب پورا دھل جائے۔ اب یہاں پہ ہم نے پانی ڈال دیا، اب پانی یہاں پہ ختم ہو گیا، ابھی بازو رہتا ہے دھونے کے لیے۔ اب یہاں پہ دوبارہ پانی لیا، سینٹر سے جو ہے وہ ڈال دیا یہاں پہ۔ تو یہ بھی دیکھیں ترتیب ہم یہاں پہ رکھ رہے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ یہ جو پٹی بندھی ہوئی ہے یہاں پہ پہلے اس پہ مسا کریں، نہیں، ترتیب سے چلاتے ہیں گے، اور پٹی تک جب ہم پہنچیں گے تو اب یہاں پہ پٹی کے اوپر مسا ہوگا، یعنی اب انگلیوں کو نہیں دھوئیں گے، پہلے یہاں پہ ہم پٹی کے اوپر جو ہے مس کریں گے، اچھے طریقے سے مس کریں گے، جو سبھی خالی رہ کے وہاں پہ مس کریں گے، اور مس کرنے کے بعد اب جو انگلیاں بچ گئی ہیں ان انگلیوں کو جو ہے اب جو ہے وہ دھوئیں گے۔ تو یہ جو ہے ترتیب رکھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پہلے جو ہے پٹی پہ مس کر دیں یا پہلے سارا دھو لیں پھر آخر پہ پٹی پہ مس کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ درمیان میں جو پٹی آتی جائے گی اس کا جو مس بنتا جائے گا وہ مس جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ کیونکہ اس کا زیادہ ایشو نہیں ہے تو ہم یہاں پہ پانی جو ہے وہ ڈال رہے ہیں، تو آخر پہ ہم اسے خشک کر لیں گے ٹیشو پیپر سے، تو اس کینولا والی پٹی کا ایشو نہیں ہے۔ اچھا، یہی کینولا والی جو پٹی ہے اس کی وجہ سے تیمم بھی ہمارے اوپر آئے گا، تو یعنی وضو جبیرہ بھی کر رہے ہیں تو بعد میں ہمیں یہ تیمم بھی کیا ہے وہ ایک ساتھ ایڈ کرنا پڑے گا۔ سر کا مسا جو ہے وہ کریں گے، تو سر کو حرکت نہیں دینی ہوتی۔ پاؤں کا مسا ہم کریں گے۔ آپ پاؤں کے مسے میں دیکھیے گا کہ کس طریقے سے ہم نے جو آغاز کرنا ہے، بالکل یہ جو انگلیوں کے سرے ہوتے ہیں یہاں سے جو ہے وہ پاؤں کا مسے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ انگلیوں کے اوپر سے آغاز کرتے ہیں، درست نہیں ہوتا، کنارے سے آغاز کریں گے اور یہ اوپر کھینچ کے لیں گے، فقط اوبار تک نہیں، اوبار سے اوپر بھی جانا ہے، اوبار سے اوپر یہاں پہ پنڈلی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، جوڑ پنڈلی کا ختم ہوتا ہے، وہاں تک جو ہم کریں گے۔ دوسرے پاؤں کا مسا بھی ایسے ہے، پورے ہاتھ سے کرنا احتیاط مستحب ہے، ایک انگلی سے بھی کر سکتے ہیں۔
اچھا یہ مسئلہ ختم ہوا تو آپ ٹیشو پیپر وغیرہ آپ لے لیجئے اور یہ جو پانی وغیرہ آیا ہے اس سے جو ہے فوراً جو ہے وہ صاف کر لیجئے تاکہ جو ہے وہ اس سے آپ کی پٹی وغیرہ کیا خراب نہ ہو۔ یہ بھی ہم نے جو ہے وہ صاف کر لی، اور اس کے بعد جو ہماری ناک کی پٹی کے اوپر بھی پانی وغیرہ اگر ہے یا کوئی بلیڈنگ وغیرہ ہوئی ہے تو اسے بھی کیا ہم صاف کر لیں گے، تو اس سے جو ہے وہ وضو باطل نہیں ہوتا۔ اچھا اب ہم اگلے جو ہے وہ مرحلے کی طرف چلتے ہیں کہ وضو جبیرہ کی طرف ہمیں آنا، وضو جبیرہ کر لیا، تیمم کی طرف جو ہے ہمیں آنا پڑے گا۔ اچھا یہ اس وجہ سے تیمم کی طرف ہم آ رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہمارے ہاتھ پہ کنولا لگا ہوا ہے یہ کوئی زخم نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ زخم کی کوئی پٹی ہے۔ جب یہ زخم کی پٹی نہیں ہوتی تو پھر اس کے اوپر وضو جبیرہ کے احکام نہیں آتے، تیمم کے احکام آتے ہیں، اور چونکہ یہ اعضائے تیمم کے اوپر ہے یعنی یہ ہاتھ کے اوپر لگی ہوئی ہے تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ وضو جبیرہ بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی دو کام جو ہے وہ کرنے پڑتے ہیں۔ اگر یہ جو کنولا ہے ہمارے بازو کے اوپر لگا ہوتا تو پھر جو ہے ہم فقط کیا تیمم کرنا پڑتا۔ بہرحال اب ہم تیمم کی طرف پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ اس کو ماریں گے، ایک دفعہ مارنے کے بعد جو ہے وہ آپ پیشانی کے اوپر رکھیں گے، بالکل اوپر سے جو دونوں ہاتھ ملا کے رکھیں گے، اور جو پوری پیشانی ہے اس کو دونوں ہاتھ آپ کور کریں گے اور اس کو آپ جو ہے وہ نیچے اس طریقے سے لے آئیں گے۔ یہ جو ابرو ہوتے ہیں اس کے اوپر کرنا واجب نہیں ہوتا، احتیاط مستحب ہوتا ہے۔ دائیں پہ جو آپ یہاں پہ نہیں کر سکتے، کچھ لوگ جو ہے وہ دائیں اور بائیں کرتے ہیں، یہ احتیاط واجب کے طور پہ جائز نہیں ہوتا، بس اوپر سے نیچے کریں گے۔ پھر جو دائیں ہاتھ کا مسح ہے اس طریقے سے وہ پورا ہو جائے گا۔ پھر جو بائیں ہاتھ کا مسح ہے یہ پٹی کے اوپر ہی آپ مسح کرتے ہیں گے، تو پٹی کے نیچے جو خالی حصہ ہوگا اس کو ہٹا کے انگلیوں کے اوپر کر لیں گے، تو یہ آپ کا یہ تیمم کیا مکمل ہو گیا۔ اچھا اب نماز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو نماز کے اوپر آپ کو یہ میں بتا دوں کہ بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ کھڑا انسان ہو سکتا ہے۔ جب تک انسان کھڑا ہو سکتا ہے بیٹھ کے نماز پڑھنے والا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اچھا ابھی یہاں پہ ہمیں شروع میں سجدے سے منع کیا گیا تھا، پہلا دن تھا، بلیڈنگ زیادہ ہو رہی تھی، تو اب ہم یہاں پہ سجدہ کیسے کریں گے وہ آپ دیکھیے گا۔ تو یہ کوئی کرسی وغیرہ پہ سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ بھی جو ہے وہ اشارے سے ہوگا، اور رکوع میں چونکہ ہم اتنا جھک سکتے ہیں سر کو سیدھا رکھ کے کہ ہمارے جو ہاتھ کے جو انگلیوں کے کنارے ہیں وہ گھٹنے تک پہنچ سکتے ہیں، تو اس میں بھی کیا ہے ایشو جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ قرات وغیرہ بھی ہم مکمل کریں گے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسے جو ہے وہ رکوع ہوتا ہے اور کیسے جو ہے وہ سجدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے رکوع کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو زیادہ نہیں جھکنا، سر کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، اور جو انگلیوں کے سرے ہیں یہ بالکل گھٹنے تک پہنچ گئے ہیں۔ انگلیوں کے سرے جب گھٹنے تک پہنچ جاتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ رکوع فقہی طور پہ آپ کا ہو گیا، تو یہ کافی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں اشارہ ہم نے چھوٹا سا اشارہ کیا سجدے کے لیے، پھر سر اٹھا لیا، دوسرے سجدے کے لیے پھر اشارہ کیا، اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھ کے سر جو ہے وہ اٹھا لیا۔ اب یہ ہمارے کیا دو سجدے ہو کے۔ اچھا یہاں پہ اب ہمیں نیچے بیٹھنے کی یا اس طرح کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہم ایسا سجدہ کر ہی نہیں سکتے کہ جس سے ہم سر زیادہ جو ہے وہ جھکا سکیں۔ اچھا دوسری رکعت بھی ایسی ہے، رکوع بھی جو ہے وہ ایسی ہم کریں گے، اور تھوڑا سا جو ہے وہ جھک لیا اس میں سر کو سیدھا رکھ کے، اتنا ہم کر سکتے ہیں۔ اتنا اگر نہیں کر سکتے تو اس کے لیے بھی اشارہ ہوتا۔ سجدے کے لیے کیا ہے مختصر سا اشارہ، سر کو جو ہے وہ تھوڑا سا جھکا کے، سر نہیں جھکا سکتے تو آنکھوں کو کیا ہے بند کرنا ہوتا ہے سجدے کے لیے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ دو سجدے جو ہے ہمارے ہو رہے ہیں، اور سجدے کے اوپر کچھ رکھنا بھی کیا ضروری نہیں ہے، اور میز والا آپشن نہیں ہے۔ اچھا یہاں پہ جب تشہد میں پہنچتے ہیں تو تشہد کے لیے پھر زمین پہ بیٹھنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بڑا جو اہم ہے، لوگ جو ہے وہ پھر زمین پہ نہیں بیٹھتے، کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جو زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں ان کے لیے زمین پہ بیٹھنا جو ہے واجب ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ مستحب نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ مستحب نماز جب وہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کرسی کے اوپر، تو تشہد اور سلام کے لیے ان کو نیچے جو ہے وہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ آپ تیسری رکعت دیکھیں ہمارے یہاں پہ مغرب کی مکمل ہوگی، سجدے اس طریقے سے کیے، اور سلام کے لیے بھی ہم کیا ہے زمین کے اوپر کیا بیٹھیں گے، تشہد اور سلام کیا ہے زمین کے اوپر بیٹھ کے پڑھیں گے، اور اس طرح سے جو ہے وہ ہماری جو نماز ہے وہ کیا ہوگی مکمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، اور فقہی احکام اس سے سیکھنے میں آپ سب کو جو ہے مدد ملے۔ اللہم صلی